اس قسط کا آغاز ایک نہایت جذباتی منظر سے ہوتا ہے جہاں فرین اپنے بڑے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے بھائی نے ایک بار پھر اپنی والدہ کے سامنے ہار مان لی ہے اور اپنی محبت کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں دکھائی۔ فرین کو اپنے بھائی کی یہ کمزوری بے حد تکلیف دیتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ آخر کب اس کا بھائی اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گا۔ دوسری طرف بھائی خاموش اور مایوس دکھائی دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر مایوسی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ایک طرف اس کی والدہ نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا ہے اور دوسری طرف عذرا بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بے بسی کے عالم میں فرین کو بتاتا ہے کہ جب دونوں ہی اس کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ کس کے لیے لڑے اور کس امید پر اپنی کوشش جاری رکھے۔ فرین اپنے بھائی کو حوصلہ دینے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر واقعی وہ عذرا سے محبت کرتا ہے تو صرف افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ اسے عملی کوشش بھی کرنی ہوگی۔ وہ اپنے بھائی کو یقین دلاتی ہے کہ عذرا اگرچہ اس وقت انکار کر رہی ہے لیکن ایک نہ ایک دن ضرور اس کی سچائی اور محبت کو سمجھے گی۔ بھائی مگر فرین کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ عذرا کے کئی بار بات کر چکا ہے اور عذرا نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ فرین پھر بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتی اور اپنے بھائی کو یقین دلاتی ہے کہ شاید عذرا کے دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے نرم گوشہ موجود ہو، لیکن بھائی اسے محض خوش فہمی قرار دیتا ہے اور مزید مایوس ہو جاتا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں فرین اپنے بھائی کو خبردار کرتی ہے کہ اگر اس نے اب بھی ہمت نہ کی تو جلد ہی گھر والے اس کے لیے کوئی نیا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیں گے اور وہ دوبارہ اسی مشکل صورتحال میں پھنس جائے گا۔ بھائی یہ سن کر مزید پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ اپنی محبت ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ فرین اسے سمجھاتی ہے کہ اس کی تمام مشکلات کا واحد حل عذرا سے شادی ہے اور اسے اس معاملے میں جلد کوئی مضبوط فیصلہ کرنا ہوگا۔ ادھر کہانی کا رخ ایک اور دلچسپ موڑ لیتا ہے جہاں فوفو شدید پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے شوہر وحید کو عذرا کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ جا کر اس رشتے کے بارے میں آخری فیصلہ سنا دی، مگر معاملہ ان کی توقع کے برعکس نکل آیا۔ فوفو غصے سے کہتی ہیں کہ عذرا نے اپنی باتوں میں ایسا جادو کر دیا کہ اب وحید خود اس رشتے کی مکمل چھانبین کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر بات کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے کہ لڑکی والوں نے کوئی بات چھپائی تو نہیں۔ فوفو کو سب سے زیادہ خوف ایسی بات کا ہے کیونکہ اگر تحقیقات شروع ہو گئیں تو وہ تمام راز سامنے آ سکتے ہیں جنہیں وہ عرصے سے چھپاتی آ رہی ہیں۔ فوفو کی بیٹی بھی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر فوفا نے واقعی تحقیقات شروع کر دیں تو نہ صرف تمام جھوٹ سامنے آ جائے گا بلکہ ان کی دوسری شادی کا راز بھی سب کے سامنے آ سکتا ہے۔ دونوں ماں بیٹی سمجھ جاتی ہیں کہ اب ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ جب تک عذرا اس گھر میں موجود رہے گی ان کے منصوبے خطرے میں رہیں گے۔ اسی لیے وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عذرا کو اس گھر سے نکالنا ہوگا۔ دونوں مل کر سازش بناتی ہیں کہ عذرا کو اتنا ذہنی دباؤ دیا جائے، اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ خود ہی اس گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ ان کے چہروں پر نفرت اور حسد صاف جھلک رہا ہوتا ہے اور وہ ہر قیمت پر اپنے رازوں کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں۔ دوسری جانب عذرا اپنی زندگی کے ایک اور مسئلے سے دوچار ہوتی ہے۔ نعمان صاحب مسلسل اسے فون کر رہے ہوتے ہیں مگر عذرا ان کی اس حرکت سے سخت ناراض ہوتی ہے۔ وہ فون اٹھاتے ہی صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ اس کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے اور بار بار فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ نعمان سے درخواست نہیں بلکہ سخت لہجے میں کہتی ہے کہ اب مزید اسے پریشان نہ کیا جائے اور فون کرنا بند کر دیا جائے۔ اس گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ عذرا اپنی ذاتی زندگی میں کسی قسم کی مداخلت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی بیٹی کے ساتھ دوبارہ گفتگو کرتی ہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے بتاتی ہیں کہ آج انہوں نے عذرا کو خوب سنا دیا ہے اور دل کی ساری بھڑاس اس پر نکال دی ہے۔ ان کے مطابق اب عذرا آہستہ آہستہ ان کے رویے سے تنگ آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن فوفو کا کہنا ہے کہ انہیں اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک عذرا ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت نہ ہو جائے۔ بیٹی پوچھتی ہے کہ عذرا نے جواب میں کیا کہا تھا۔ فوفو بتاتی ہیں کہ عذرا نے ان سے پوچھا کہ آخر وہ کیا چاہتی ہیں تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ واقعی سب کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتی ہے تو شادی کے لیے ہاں کر دے۔ تاہم فوفو کو عذرا پر ذرا بھی یقین نہیں
वो इतनी आसानी से मान जाएगी। इसी दौरान बेटी एक खुशखबरी सुनाती है। वो बताती है कि इसने अपनी वालदा से इस मामले पर बात कर ली है और अब उनके वालिद खुद फोफा से बात करेंगे। वो न सिर्फ इस रिश्ते की हिमायत करेंगे बल्कि अपनी ज़मानत भी देंगे कि लड़की का ख़ानदान अच्छा है और इस रिश्ते में कोई मसला नहीं। फोफो ये सुनकर बेहद खुश हो जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि अगर उनके वालिद ने खुद आगे बढ़कर फोफा को मुतमईन कर दिया तो फिर रिश्ता तय होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वो अपनी बेटी की तारीफ़ करती हैं और कहती हैं कि इसने बरोकत बहुत अच्छा कदम उठाया है। किस्त अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए कई नए सवालात छोड़ जाती है। एक तरफ फ्रेंड अपने भाई की मोहब्बत को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ फोफो और उनकी बेटी अजरा के खिलाफ नई साजिशें तैयार कर रही हैं। उधर नुमान की मुसलसल दिलचस्पी भी अजरा की ज़िंदगी में एक नई पेचीदगी पैदा कर रही है, जबकि ख़ानदान के बड़े अफराद की मुदाखलत से रिश्ते का मामला एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या अजरा इन साजिशों का मुकाबला कर पाएगी, क्या फरीन अपने भाई की मोहब्बत को कामयाब बना सकेगी और क्या फोफो के छपाए हुए राज सबके सामने आ जाएंगे या एक बार फिर हकीकत पर्दों में ही छपी रहेगी। यही सवालात नाजरीन को अगली किस्त देखने के लिए बेचैन कर देते हैं।